ان ینصرکم اللہ، گیان اور ایمان کے راستے میں اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے، فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم سے کوئی نہیں جیتے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سچے پکے اچھے پیارے گیانی ایمانی بندے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، جنگ کے بعد جو مال غنیمت آتا ہے اور سارے مجاہدین میں سپاہیوں میں بانٹا جاتا ہے، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے، کسی نبی نے ایسا نہیں کیا ان یغل، اس میں سے کچھ چھپا کر اپنے لیے رکھ لے۔ ومن یغلل، اور جو کوئی چوری کرے گا کسی کا مال، مال غنیمت میں سے یا کسی کے گھر میں سے جا کر، یأتی بما غلہ، وہ چوری کیا ہوا اپنے کاندھے پر اپنے سر پر قیامت کے دن اٹھا کر سب کے سامنے چلاتا ہوا آئے گا، اس کا چوری کیا ہوں، اس مال غنیمت کو اس جنگ سے چوری کیا ہوں، یہ بولتا ہوا آئے گا بما غل یوم القیامہ۔ اسی لیے جب حضرت عثمان نے قرآن کے 4 نسخے لکھ کر 4 بڑے بڑے گورنروں کو بھیجا اور کہا کہ سارے چھوٹے موٹے قرآن کے نسخے جن کے پاس ہے لا کر خلافت کی آفس میں جمع کر دے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اگر چوری کرنے والا اپنی چوری کی ہوئی چیز کو لے کر اٹھے گا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کا حکم ہے کہ سب قرآن کے حصے لا کے جمع کر لو اور جس کو چاہیے اس 4 قرآن میں سے لکھ کر لے کر چلے جاؤ، تو جو چھپا کر چوری کر کے رکھنا چاہتا ہے قرآن کا حصہ رکھ لے۔ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ وہ کل قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعلان کے خلاف وہ قرآن کا حصہ چوری کیا ہوا لے کر اٹھے گا، اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دیکھیے وقت کے خلیفہ کی مخالفت بھی کرنا تو دل کا نیت اور ارادہ کتنا ان کا اچھا ہوتا تھا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک کو بدلہ ملے گا، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا دنیا میں اچھا یا برا، وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، حساب کتاب کے بعد آخری فیصلہ جس کی اللہ کی مرضی اور خوشی کا ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس کے حساب کتاب کے بعد کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا جس کے حساب کتاب کے بعد اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اس پر غصہ ہو گیا، اس پر اللہ کا غضب آ گیا، اس کو جہنم کا پروانہ سنا دیا گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان مسلما، کیا مومن مسلم کمن کان مجرما مجرم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ ومن یأت ربہ مجرما فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اللہ کے پاس جو مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگا، جیے گا بھی نہیں مرے گا بھی نہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمانی گیانی بن کر آئے گا، اس پر اچھا کرم اور عمل کر کے آئے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے بلند درجے ہوں گے جنات کے اندر، جنات الفردوس۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جنت میں درجات ملیں گے۔ اے اللہ ہم کو مقربین سے قریب کر دے، جنات الفردوس دے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی مرضی خوشی کا حقدار ہو گیا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کا شکار ہوا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ایمانی گیانی بندوں کی زندگی مجرموں کی طرح دنیا میں نہیں ہے، ایمانی گیانی بندوں کا فیٹ اور انجام، ان کا ماوا اور مسکن، وہ حساب کتاب کے بعد دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے، ایک کو جنت ہے ایک کو جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوا، ومأواہ جہنم، اسے جہنم ملے گا، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، تمام گیانی ایمانی بندوں کے درجات ہیں اللہ کے پاس۔
واللہ بصیر بما یعملون، تم جو کچھ جس نیت ارادے سے ایمان اور گیان کے راستے میں جتنا کاریہ کر رہے، اسے پھیلانے کے لیے اللہ سب جانتا ہے۔ بصیر بما یعملون، جو یہ کرتے ہیں سب جانتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔